نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی اس میں میرے اللہ نے عقل صرف 3 مخلوقوں کو عطا کیا۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 ملائکہ، اور نمبر 3 جن۔ ہوا بڑی نفع والی مخلوق، لیکن جب تیز چلتی ہے تو یہ قرآن کریم کے اوراق کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، معلوم ہوا عقل و شعور سے خالی ہے۔ آگ بڑی نفع والی مخلوق، لیکن عقل و شعور سے فارغ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی گھر کو آگ لگ جائے، جس طرح وہ عام چیزوں کو جلا دیتی ہے، عموماً وہ قرآن کریم کے نسخوں کو بھی جلا دیتی ہے، معلوم ہوا کہ آگ کے اندر عقل نہیں۔ پانی بڑی نفع والی مخلوق، اللہ پاک نے تمام چیزوں میں ہریالی پانی کی وجہ سے رکھی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لیکن اللہ نے پانی کو عقل اور شعور کی نعمت نہیں دی۔ اگر دریا کے علاقے کے اندر پانی کا کٹاؤ ہو، جس طرح یہ عام گھروں کو گرا دیتا ہے، خانہ خدا کو بھی گرا کے چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل والی نعمت اللہ نے صرف 3 مخلوقوں میں رکھی۔ نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 جن، نمبر 3 انسان۔ پروردگار عالم نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، من مارج من نار، اور اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور سے، سیدہ عائشہ کی روایت ہے۔ اور پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، جنات آگ سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تینوں عقل و شعور والے، اور سمجھنا یہ ہے کہ ان 3 مخلوقات میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ کیا نوری ملائکہ کی شان زیادہ، آگ سے پیدا ہونے والے جنات کی شان زیادہ، یا مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کی شان زیادہ؟ قابل قدر دوستو، یہ ایک ضابطہ ہے، اگر کوئی کسی کے سامنے جھک جائے تو جھکنے والے کا شان کم ہوتا ہے، جس کے سامنے جھکا جائے اس کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، میرے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ نوری ملائکہ جھک گئے، عزت سے مالا مال کر دیے گئے۔ آگ سے پیدا ہونے والا جن ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا، رادہ درگاہ بن گیا، لیکن حکم ابلیس کو بھی ہے، حکم اللہ کے ملائکہ کو بھی ہے۔ تو ضابطے سے ثابت ہوا کہ آدم کا شان زیادہ ہے، کیونکہ اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اور حضرت آدم مسجود ملائکہ بنائے جا رہے ہیں۔